ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ حضرات محترم، آج آپ ایک ایسی مجلس میں شریک ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت کی سب سے آخری اور بابرکت کلام قرآن کریم کی تلاوت ہوگی۔ میرے عزیز بھائی اب خاموشی اختیار کر لیں، یہ باتیں بعد میں کر لیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ اللہ رب العزت کی پاک کلام کو سننا اور اس مجلس کو منعقد کرنے کا فقط مقصد یہ ہے کہ جب بہت سے قراء جو ابھی تشریف لائیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان، ان کے دل کے اندر یہ رغبت پیدا ہو کہ وہ بھی اللہ کی اس عظیم کتاب کو احسن اور خوبصورت انداز میں پڑھے، کیونکہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کریم کو مہارت سے پڑھنے والا، خوش الحانی سے پڑھنے والا، اس کے الفاظ کو درست ادا کرنے والا، اور وہ ایسی محصور کن آواز میں پڑھے کہ لوگوں کے دلوں میں کھپ جائے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں بتلایا مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ قیامت کے دن عزت والے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا۔ آپ دیکھیں اس وقت دنیا ترقی کی معراج پہ ہے، اس کے باوجود کسی بھی انسان کسی معصوم بچے کو پوچھیں کہ آپ کی خواہش کیا ہے، وہ کہے گا میں فضا میں اڑوں، جس طرح پرندے اڑتے ہوں جہاں مرضی چلا جاؤں، اور اس کے لیے لوگ آرٹیفیشل طریقوں سے کئی کوششیں کر چکے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگر یہ پرندے اڑتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے انہیں میں نے تھاما ہوا ہے۔ تو انسان کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ میں کسی طرح پرواز کروں، تو اللہ فرماتے ہیں اگر اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے تو قرآن کو خوبصورت پڑھا کرو، اور اس کو خوبصورت پڑھنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مع السفرۃ الکرام البررہ، انسان اکیلا نہیں عزت والے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا۔ اس لیے اس بابرکت مجلس کا مقصد صرف ذہنی لذت نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کے جائیں اور ہمارے دل کے اندر یہ چاہت پیدا ہو کہ اس خوبصورت کلام کا حق ادا کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا حق کیا ہے؟ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے قراء کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے جو حقوق بیان کیے ہیں ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اسے اللہ کی کلام سمجھا جائے۔ آپ دیکھیں ہم بعض شعراء کی کلام پڑھتے ہیں،
بعض نیک اور صالح لوگوں کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اقوال زرعی فلاں شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی، ساری دنیا کی خوبصورت باتوں کو ایک پلڑے میں ڈال دو، ان احسن الکلام کلام اللہ، اللہ فرماتے ہیں سب سے بہترین کلام تمہارے رب کی کلام ہے، اور تمہارے رب کی کلام یہ ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ جب آپ اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے ذہن میں یہ تصور رکھا کریں کہ یہ الفاظ میں نہیں، میں اپنے رب کے کلمات کو دہرا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ سورۃ فاتحہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات مجھے میرے رب نے بتائی، جب انسان اس کلام کو پڑھتا ہے تو اللہ آگے سے اس کے جواب دیتا ہے۔ انسان کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، نظریں جھکائی ہوتی ہیں، اور اللہ سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے۔ اللہ آگے سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا کیا بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن کا فقط تو ہی مالک ہے۔ اللہ رب العزت آگے سے جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میری بڑائی کا بیان کیا ہے۔ پھر بندہ دو باتوں کا یقین دلاتا ہے، کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت آگے سے جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی بات تھی۔ میرا بندہ بات کرتا تھا، میں اس کا جواب دیتا تھا۔ اب اللہ خود اپنے بندے کو کہتے ہیں میرے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے میں تمہیں عطا کروں۔ تو اللہ رب العزت سے انسان پھر کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اس کائنات کے اندر سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ انسان صراط مستقیم پہ آ جائے، اسے سیدھا رستہ مل جائے، اے اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا دے۔ تو پھر انسان بڑی معصومیت سے کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تجھے معلوم ہے مجھے کون سا رستہ چاہیے، میں وہ رستہ تجھ سے طلب کرتا ہوں جس پہ چل کے لوگ آئے تو نے انہیں انعامات سے نوازا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے تو نے کہا جاؤ تم گمراہ ہو اور جاؤ تم میرے غضب کا شکار ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ کی کلام ہے، جب انسان یہ پڑھتا ہے تو حقیقتاً اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ایک مسلمان، ایک مومن کے دل میں ایمان ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کی کلام پڑھ رہا ہوں۔ یہ پہلا حق ہے اس قرآن کا۔ نمبر 2 اس کا حق یہ ہے کہ اس کو تلاوت کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں یتلونہ حق تلاوتی، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس کا حق کیا ہے؟ اس کو احسن انداز میں پڑھنا، خوبصورت خوشی لہانی سے پڑھنا۔ یہ ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے موسیقی کے زمانے میں قرآن کی تلاوت کے لیے آنے والوں کو خوشخبری، اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ ان کی یہ حاضری قبول فرما لے۔ میں عرض کر دوں یہ 1932 کی بات ہے، برطانیہ کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا۔ ان کا اس وقت وزیر اعظم تھا لارڈ گیلڈ سٹون۔ اس نے اپنی پارلیمنٹ کے جو ممبران تھے ان سے سوال کیا، کہنے لگا بھئی جہاں جہاں دنیا میں، اس وقت یہ وہ وقت تھا جب برطانیہ کی حکومت میں کہتے ہیں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی دنیا کے اطراف کے ممالک جو ہے ان کے غلام تھے۔ اس نے کہا
کہ جہاں جہاں ہماری حکومت ہے وہاں وہاں ہم بڑے سکون سے ہیں، لیکن جہاں مسلمان ہیں وہاں ہمیں سکون کیوں نہیں؟ اس کا وزیر تعلیم تھا، اس کا نام لارڈ میکالے تھا۔ لارڈ میکالے ایک یہودی تھا، لیکن اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس نے دنیا کے دوسرے مذاہب کے علوم کو بھی پڑھا ہوا تھا، اور اس خطرناک انسان نے اسلام کے خلاف بہت کام کیا۔ اس نے وہاں جواب دیا کہ اے وزیر اعظم، بات یہ ہے دراصل جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے یہ تمہیں آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ یہ جو حاکم لوگ ہیں نا، ان کے دل میں بڑی جو ہے فرعونیت آ جاتی ہے، کوئی بھی ہے۔ اس نے بڑی رعونت سے کہا پھر اس قرآن کو جلا دو۔ اس نے کہا جلا بھی دو گے نا، یہ پھر لکھ لیں گے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہا ان کے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے، یہ دوبارہ اس کی املا کر لیں گے۔ پھر اس نے کہا پھر میں تمہیں ایک بات کا، ایک کمیٹی بنائی جس کا سربراہ لارڈ مکالے کو بنایا گیا، اور اسے کہا کہ کوئی طریقہ سوچو کہ مسلمان قرآن سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ جو بھائی نے موسیقی کی بات بتائی تھی نا، میں اس کے متعلق عرض کرنے لگا ہوں۔ اس نے کہا قرآن سے پیچھے ہٹ جائیں۔ 1 سال تک یہ کمیٹی اپنا کام کرتی رہی۔ 1 سال کے بعد جب انہوں نے رپورٹ پیش کی تو انہوں نے سب سے پہلی جو بات کی وہ یہ تھی کہ اگر قرآن سے ہٹانا چاہتے ہو تو مسلمانوں کے اندر موسیقی کا رواج عام کر دو۔ یہ دونوں ضد ہیں۔ جس طرح رات کے اندھیرے میں سورج طلوع نہیں نہ ہو سکتا، اسی طرح جہاں موسیقی کا رواج عام ہو جائے وہاں قرآن نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک پاکیزہ اور مقدس چیز ہے، وہ ایک پلید اور گندگی کی دعوت ہے۔ کہا مسلمانوں میں موسیقی کا رواج عام کر دو، یہ قرآن سے ہٹ جائیں گے۔ اور آپ پوزیشن یہ ہے آج، یہ ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا گیا تھا، جس کے متعلق آج بھی لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دنیا میں 2 ہی ریاستیں ہیں جو مذہب کی بنیاد پہ تھے، ان میں ایک پاکستان ہے، لیکن یہاں میں بڑے بڑے بارٹ لا جو ہیں، جو کچہریوں میں جن کی سامنے بات کرنے سے لوگ گھبراتے ہیں، ان کی وکالت انہیں اپنا وکیل مقرر کرنے کے لیے کروڑوں روپے دینے پڑتے ہیں، لیکن بدقسمت اتنے ہیں کہ قل ہو اللہ 6 سال پہلے بھی نہیں پڑھ سکے، آج بھی نہیں پڑھ سکے۔ قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ ہمارے سینے میں محفوظ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا سینہ جو ہے ایک خوبصورت گھر کی طرح ہے، ایک خوبصورت محل ہے، ایک خوبصورت حویلی ہے۔ اگر تو اس کے اندر قرآن کا کچھ حصہ ہے تو اس میں رہنے والے موجود ہیں۔ اگر انسان کا سینہ قرآن کے کسی بھی حصے سے خالی ہے تو یہ ایک ویران گھر ہے، یہ ایک بھوت بنگلہ ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ جتنا مرضی خوبصورت ہے، جس سینے کے اندر قرآن کا کوئی حصہ موجود نہیں ہے۔ اور میرے بھائی، اور دوسرا انہوں نے کہا انہیں لباس ایسا پہناؤ کہ ان کا جسم پاک نہ رہ سکے۔ آج جس مردی نوجوان کو، بیٹی بیٹے کو کہو اور نماز کے لیے، وہ کہے گا میرا لباس پاک نہیں، میرا جسم پاک نہیں ہے۔ ہر انسان یہی بات کہے گا۔ حالانکہ مسلمان، آپ جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات دیکھ لیں، آج حدیث کی کتابیں کھول لیں، سب سے پہلے جو باب ہوگا وہ کتاب الطہارت ہوگا۔ مسلمان کا تو آغاز ہی پاکیزگی سے ہوتا ہے۔ آج مسلمان پاک نہیں رہا، مسلمان کی آنکھ صاف نہیں رہی، مسلمان کا ذہن پاک نہیں رہا، مسلمان کا جسم پاک نہیں رہا، مسلمان کا لباس پاک نہیں رہا۔ جب مسلمان پاک نہیں ہوگا تو نماز کیسے پڑھے گا؟ جو نماز نہیں پڑھے گا اسے قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ جو نماز پڑھے گا اسے احساس ہوگا کہ مجھے چند صورتیں یاد ہونی چاہیے۔ میں اپنے قیام کے اندر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظروں میں بہترین نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو، جس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے۔ قرآن ہی نماز کی خوبصورتی ہے، اگر یہ بھی نہ پڑھا جائے تو نماز کی خوبصورتی کوئی نہیں ہے۔
جب انسان انتہائی تازہ ہوتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جو بظاہر 2 رکعات ہے لیکن یہ ساری نمازوں سے لمبی فقط اس لیے ہے, سب سے خوبصورت اس لیے ہے, سب سے اللہ کے نزدیک مقرب یہ ہے کہ جو فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے اللہ اسے اپنے ذمے میں لے لیتا ہے. یہ فقط اس لیے ہے کہ اس میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے. نبی کریم 40 60 100 آیتوں تک پڑھتے. آج یہ بھی بات ختم ہوتی جا رہی ہے. تھوڑا سا لمبا قرآن پڑھ دے تو اپنے امام کو جھڑکنا شروع کر دیں گے, اتنی لمبی نماز ہماری ٹانگیں توڑ دی. تو میرے بھائیو, قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے, اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا جائے. اور قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے سمجھ کے پڑھا جائے. اس معاملے میں ہمارے بہت سے قراء ہیں, اللہ ان کی زندگیوں میں ان کی آوازوں میں برکتیں دے, لیکن انہیں بھی قرآن کو سمجھنا چاہیے. یہ خوبصورت تو بہت پڑھتے ہیں, یعنی آج کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں, ہمارے قاری صاحب نے اپنی تلاوت کا آغاز کیا ہے, اولئک علی ھدی من ربہم اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ درود بھیجتے ہیں, ان پہ اللہ کی رحمتیں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ, اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ پہلی آیات میں اللہ نے فرمایا تھا وہ ہم نے نہیں پڑھی. کہتے ہیں ایک اجمی قاری صاحب بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے, تو عرب میں امام مقرر ہو گئے. تو ایک دن وہ جماعت کرواتے ہوئے سورۃ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے. تو جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا, اس آیت پہ جا کے ختم ہو کے وہ رکوع میں چلے گئے, نماز ختم کر دی. تو ایک عرب بوڑھا آدمی تھا, کہنے لگے حضرت اگر آپ نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا تو نکال تو دینا تھا. یعنی آپ عرب لوگوں کی قرات سنیں نا, حرم کے اماموں کی قرات سنیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ رکوع کہاں سے شروع ہوتا ہے, یہ نہیں دیکھتے یہ سپارہ یا سورت کہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ اس ایک موضوع لیتے ہیں اور ایسے وہاں سے شروع کرتے ہیں, وہاں تک پڑھتے ہیں جہاں پورا پیغام کنورٹ ہوتا ہے انسان کے پاس, اگر انسان سمجھ رہا ہو. یہی بات ہے کہ عرب قراء جب قرآن پڑھتے ہیں تو چیخیں مار مار کے روتے ہیں. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قاری صاحب قرآن پڑھتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں اولئک لہم عذاب علیم. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں دردناک عذاب ہوگا, یہ کہتے ہیں سبحان اللہ. اگر انسان کو احساس ہو, پتہ ہو کہ میں اللہ کی کلام کو سن رہا ہوں اور اس کا معنی کیا ہے, تو پھر ایک ایک لفظ پہ اس کی کیفیت بدلے گی. جب جنت کی آیات ہوگی تو خوشی سے کھل اٹھے گا, جب جہنم کی وعید ہوگی تو وہ کانپ جائے گا. اس لیے قرآن کا یہ بہت بڑا حق ہے کہ صرف اسے پڑھنا نہیں, اسے سمجھنا بھی ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن, اس قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں غور فکر کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے, قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اللہ ہمیں بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ صرف عالم دین یا قاری قرآن کے لیے نہیں, ہر مسلمان کے لیے ہے. کیونکہ جو مسلمان نماز پڑھتا ہے, جب وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو اگر اسے پتہ چلے کہ قاری صاحب جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے, تو اس کی نماز کا لطف دوبالا ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں قرآن کے حقوق کو پہچاننے اور ان کو پورا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو میں ان بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ کو کچھ لفظ کہنے کے لیے حکم دیا. تو یہ میری ایک پریشان خیال گزارشات تھی. بہت خوبصورت بات ہے
لیکن اس سے صرف ایک لذت لے کے نہیں، ایک نصیحت لے کے جانا ہے، اور یہاں سے ایک سبق لینا ہے کہ جس طرح ہمارے یہ بھائی خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی ایسے پڑھنے کی کوشش کریں، ہم بھی اس کی مشق کریں۔ پھر جب ہمیں پڑھنا اچھا آ جائے تو پھر ہم اللہ سے توفیق مانگے، اپنے عالم دین سے، اپنے قاری صاحب سے عرض کریں کہ آپ ہمیں ترجمہ پڑھائیں۔ جب یہ چیزیں ہوں گی اللہ آپ کے دلوں کو، سینوں کو کھول دے گا۔ ہم ایک اچھے مسلمان تبھی بن سکتے ہیں جب ہم قرآن کو سمجھ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے نا، اسے صرف ایک کتاب نہ سمجھو، یہدی للتی ہی اقوم، یہ سب سے سیدھی راہ کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اس میں ایمانداروں کے لیے بہت سی خوشخبریاں ہیں، اور جو شخص اس قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے ان لہم اجرا کبیرا، اللہ نے اس کے لیے بڑا عظیم بدلہ رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں یہ قرآن ہر انسان کے لیے دو معاملے ضرور کرے گا، یا اس کے حق میں گواہی دے گا یا اس کے خلاف گواہی دے گا، یہ ممکن نہیں۔ اور رسول بھی اس قرآن کے متعلق کہیں گے، اللہ نہ کرے ہم ایسے بد نصیب ہوں جن کے متعلق رسول اللہ یہ فرمائیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، قرآن کو نہ پڑھا نہ سمجھا، اس کے مطابق زندگی بھی بسر نہیں کی۔ اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے، اور سمجھنے کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ جو شخص عمل کرے گا وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ اگر پڑھ کے عمل نہ ہوا تو یہ بہت بڑا وبال ہے ہمارے اوپر۔ اللہ رب العزت اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔